السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہماری جہاں سے ہم نے سبق پڑھا تھا وہ آیت نمبر 25 تھی، تو جن بھائیوں کو سبق یاد ہے انشاءاللہ ایک دو بھائی سبق سنا دیں تاکہ ہم اپنے سبق کا آگے وہ آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی دو تین غلطیاں ہیں۔ کوئی بات نہیں، غلطیاں انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیو انہاں لوگوں نوں جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہاں نے اچھی عمل کیتے۔ جی ان لہم انہاں واسطے بے شک انہاں واسطے جنتیں تجری باغ جنت یا باغ میں جنت تجری چلتی ہیں من تحت اس میں اس کے نیچے سے الانہار نارے کلما روزے کو قرآن پاک پڑھ کے بیٹھو۔ اس میں رزق جب بھی ان کو رزق دیا جائے اس سے، جب بھی ان کو رزق دیا جائے اس میں من ثمرات اس میں پھلوں سے رزق قالوا ھذا الذی کہتے ہیں یہ ملتا جلتا ہے۔ جی رزق نہ یہ وہی رزق ہے جو دنیا میں کھایا تھا، جی جو دیا گیا اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے اس سے پہلے وتو بھی متشابہہ اور دیا گیا اس کے ساتھ دیا گیا اس کے ساتھ ملتا جلتا، متشابہہ ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان واسطے اس میں پکیزہ اور طہارت بیویاں ہیں، بیویاں ہیں پکیزہ، بہت پکیزہ، بہت پکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو ایک دو دفعہ سبق کہہ لیا کریں جب ہم سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آسانی ہو جاتی ہے، ترجمہ آسان ہے، بس تھوڑا سا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 اس کے آیت نمبر 26، یہ 3 لائنوں 4 لائنوں کی آیت ہے، انشاءاللہ تعالی پوری آیت ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور قرآن پاک پہ آپ پڑھ لیں، انہوں کاٹ کے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين. جی ان اللہ، یہاں پہ لفظ انا جو ہے سب سے پہلا لفظ، وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ نون مشدد ہے. ان اللہ، آگے ہے لا یستحی. کئی بندے اس کو لا یستحی پڑھ دیتے ہیں، ای نہیں پڑھنا، یہ یا ہے، یا کے نیچے زیر ہے. لا یستحیی. آگے این یضربا، نون کو نہیں پڑھیں گے، نون لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے اور دعات کو موٹا بھی کرنا ہے. این یضربا، یضربا نہیں، این یضربا. جی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہوتا تو پھر اس کو موٹا کرنا تھا ہم نے. جی مثلا، یہ سا کو پڑھتے ہوئے سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. مثلا، غنہ بھی کریں گے جب لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے میم مشدد ہے. آگے ہے بعوضہ، بعوضہ، دعا کو موٹا کریں گے اور تا پر غنہ کریں گے. بعوضۃ فما فوقها. فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا، یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ میم مشدد ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ نون مشدد ہے. أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. جی میم کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے. مِن رَّبِّهِمْ. آگے وَأَمَّا، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. قرآن پاک لا کے دو بلا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کفروا نہیں، کفروا. آگے ہے فَيَقُولُونَ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اچھے طریقے سے. آگے ماذا، اس پہ چھوٹا مد ہے، اس کو دھیان سے پڑھیں گے. ماذا اراد اللہ. جی مثلا، جب وقف کریں گے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا مثلا، لام کو میم کے ساتھ ملایا تھا. اب یہاں پہ چونکہ وقف کرنا، اور یہ وقف بھی لازم وقف ہے، وقف لازم سائڈ پہ لکھا ہوگا. جی جی، تو وہاں جہاں پہ لکھا ہو نا وقف لازم، تو وہاں پہ ٹھہرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پہ لازمی ٹھہرنا ہے. آگے یضلو، اس کو یضلو نہیں پڑھ دینا، یضلو یہ نہیں ہے، دال نہیں پڑھنا، ضاد ہے. یضلو. جی آگے لفظ سارے ہم نے پڑھے ہوئے. جی تو ترجمے کی طرف آتے ہیں. جو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں تجوید کی سمجھ آ گئی. جی ان، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک. ان، بے شک. اللہ، اللہ تعالی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. ان اللہ، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لا کا مطلب نہیں. یستحیی، وہ شرماتا. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. یہ ملا کے ترجمہ ہو جائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. لا یستحیی، نہیں شرماتا. کس بات سے؟ ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے. ان کا مطلب یہ کہ، یضربا کا مطلب بیان کرے. ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے. مثلا، کوئی مثال. یہ مثلا کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں نا بار بار. جی مثلا، جی مثال. جی ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو. عربی کے اندر مچھر کو کیا بولتے ہیں؟ بعوضہ. بعوضہ کیا بولتے ہیں؟ جی ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو. فما فوقہا، پھر اس کی جو اس کے اوپر ہے. فما، پھر اس کی جو، فوقہا، اس سے اوپر ہے.
یہ میں تشریح کے اندر مزید وضاحت کروں گا انشاءاللہ. فما فوقہا، پھر اس کی جو اس کے اوپر ہے. فاما الذین، فاما پس لیکن، فاما پس لیکن، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، فیعلمون انہل بے شک وہ، انہل الحق حق ہے، بے شک ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ مثالیں جو اللہ دے رہا ہے یہ ساری مثالیں کیا ہے؟ حق ہیں. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. من بمانا یہاں پہ کرنا ہے الہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ، اور لیکن جی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر کیتا. فیقولون پس وہ کہتے ہیں، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ہے ارادہ اللہ تعالیٰ کا. ماذا، ماذا کا مطلب کیا ہے، اراد اللہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ، بہذا کا مطلب ہے اس کے ساتھ، مسئلہ کا مطلب مثال ہی ہے. تو با محاورہ ترجمہ ملا کے ترجمہ کیا بن جائے گا؟ بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ. جی بھی اللہ نے یہ مثال کیوں دی بھائی؟ یہ کافر کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ تو حق ہے، اللہ جس کی مرضی مثال دے دے. یذل وہ گمراہ کرتا ہے، ضل یذل سے یہ مضارع معروف کا صیغہ ہے. یذل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس کے ساتھ، یذل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کثیرا بہتوں کو، بہتوں کو یا بہت سے لوگوں کو. بہتوں کو سمجھنے لگ جائے گے نا، بہت سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں. وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ اس کے ساتھ، کثیرا بہتوں کو یا بہت سے لوگوں کو، دونوں طرح ٹھیک ہے. وَمَا يُضِلُّ اور نہیں وہ گمراہ کرتا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ اس کے ساتھ، بِهِ الا مگر، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو. سمجھ آیا ترجمہ؟ دوبارہ پھر میں کرتا ہوں. ایک لفظ کے اوپر انگلی رکھیں، جو جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیں، پھر آپ کو لفظی ترجمہ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ جی ایک مچھر کی، ایک مچھر کی جی جو ایک مچھر کی ہے. فما پھر اس کی جو، فما فما پھر اس کی جو، فوقہا اس کے اوپر ہے. وَأَمَّا فَأَمَّا پس لیکن، فَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ بے شک یہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من ربہم. وَأَمَّا اور رہے یا اور لیکن دونوں طرح ٹھیک ہے، اور لیکن، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا ہے، اراد اللہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ. اس کس کا ترجمہ ہے؟ ہاذا کا، اس مثال کے ساتھ. یذل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کثیرا بہت سوں کو، ویہدی
اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کثیرا بہت سے لوگوں کو، وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہی اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو، مگر جی ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ کچھ انشاءاللہ جی جب سبق مکمل ہو جائے تو اس وقت ایک دو دفعہ دہرایا کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو جی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کیا ہے، اس آیت کے اندر مفہوم کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب سارے کافر قرآن سے عاجز ہو گئے، قرآن کا جواب ہی نہیں دے سکے، تو پھر کہنے لگے کہ یہ کلام جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ بھی اللہ کا اگر کلام ہوتا تو اس میں مثالیں آتی۔ وہ کیا کہتے ہیں، کبھی اس میں مثال گدھے کی آ رہی ہے، جس طرح سورۃ جمعہ 28ویں پارے میں، وہاں پہ اللہ نے تورات زبور انجیل پڑھنے والے جو ان کے عالم تھے، ان کی مثال اللہ نے گدھوں کی دی ہے، کہ گدھوں کے اوپر جتنی مرضی کتابیں رکھ دیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ اللہ نے یہودیوں کے علماء کی مثال دی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی، یہاں پہ مچھر کی آ گئی ہے، جالے کی مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ، وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن نا اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اچھا، کسی نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگے اس میں قرآن کے اندر دیکھو مثالیں کون کون سی، کبھی حیض کا تذکرہ آ رہا ہے، کہیں پہ غسل کا تذکرہ آ رہا ہے، اور کہیں پہ مچھر کی مثالیں ہیں، کہیں پہ چمٹی کی مثالیں۔ سورۃ نمل پوری اللہ نے چمٹی کے نام پہ ہی نازل کی ہے، 19ویں پارے میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ جہاں پہ، تو وہاں پر تو النمل کہتی چمٹی کو، اللہ نے پوری صورت ہی اسی کے نام سے اتاری ہوئی ہے۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، جالے کا تذکرہ ہے، مچھر کے پر کا تذکرہ ہے، مچھر کا تذکرہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ کلام اللہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مثالیں ہیں۔ اچھا، حالانکہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ بات کو سمجھانے کے لیے، بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے جی، مثال سے بات ہے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بس ان کو پڑھاتے جائیں تو ان کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا۔ جب ہم مثال دیں گے نا کسی کی کہ فلاں نے محنت کی تو وہ کتنا آگے نکل گیا، وہ جلدی بچے سمجھ جاتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، جس طرح ہمارے مار صاحب ٹیلر ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے کئی شاگرد ہیں جو ان سے سیکھ کے گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں پتر، کوئی نیا شاگرد ان کے پاس آتا ہے تو یہ کہتے ہیں بیٹا، ہاں بیٹا کام صحیح کرو گے تو فلاں حافظ صاحب میرے پاس کام کرتے رہے، 4 مہینوں میں مجھ سے کام سیکھ کے چلے گئے۔ بھئی میں نے تو سکھانا ہے، صحیح نیت سے سیکھ لو گے تو جلدی کر لو گے، نہیں تو میرے پاس ایک بندہ 2 سال بھی لگا کے گیا تو اس کا تروپا سیدھا ہوندا ہے نا۔ تو مثال کیوں دیتا ہے بندہ؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ بات کو بندہ جلدی سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ مثالیں دی ہیں، بنی اسرائیل کی، کافروں کی، جنہوں نے کہنا نہیں مانا، تو اللہ نے کہا بھئی وہ مثالیں پیچھے والی یاد رکھو، جنہوں نے اپنے نبیوں کا کہنا نہیں مانا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہاں، تو یہ مثال جو ہوتی ہے نا، اس سے بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ ان کو سمجھ آتی ہے جو ایمان والے ہیں۔ کافر تو اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں بھی اللہ شرماتا نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، لیکن آپ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے، جماع کا طریقہ، میاں بیوی کے کس طرح قریب جانا ہے وہ سارا طریقہ بتایا، نکاح کا طریقہ کیا وہ آپ نے بتایا، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں آگے کی ہیں وہ سارے طریقے آپ نے بتائے، غسل کس طرح کرنا ہے، واش روم میں کس طرح بیٹھنا ہے، استنجا کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ بھی اسی طرح حق بات بیان کرنے سے شرماتا ہے، ہم شرماتے ہیں، شرمانا بالکل نہیں چاہیے۔ جو برے کام ہوتے ہیں اس میں شرمانا چاہیے، جو قرآن حدیث کا علم ہے اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے مثال بیان کی مچھر کی، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، جو اس کے اوپر ہے۔ اس سے 2 باتیں ہیں، ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ مچھر سے نیچے والی چیز، مچھر سے، جس طرح مچھر کا پر ہوتا ہے، یا نہ کرو نا، آرام سے بیٹھو، مچھر کا پر ہوتا ہے یا مچھر سے بھی کوئی کم ہے تو اس کی بھی مثال سمجھ لیں، فما فوقہا سے مراد وہ ہے، یا اس سے بڑی کوئی چیز، جس طرح کائنات کی ہر چیز ہمارے سامنے ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، فما فوقہا کے اندر دونوں شامل ہیں، مچھر سے چھوٹی بھی اور مچھر سے جو مرضی ہو وہ ساری اس میں شامل ہے۔ تو
اللہ نے ایک مثال دی. مثال کیوں دی؟ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی اور یہ مثال دینا حق ہے، بات جلدی سمجھ آ جاتی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ایمان والے جانتے ہیں کہ جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ مثال حق ہے. اللہ جس کی چاہے مثال دے دے جی. اور جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کافر بے ایمان کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اللہ کے کلام میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ اللہ مچھر کی باتیں کر رہا ہے، پر کی باتیں کر رہا ہے، مکڑی کے جالے کی بات کر رہا ہے، اور شہد کی مثالیں اللہ نے دی ہیں. شہد کی مکھی کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے، شہد کی شفا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں فی شفاء للناس. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مثال دے کے کچھ لوگ جو اس سے ہدایت لیتے ہیں وہ تو ان کے لیے وہ تو اچھے ہو گئے، وہ تو ہدایت لے رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مثال کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی اللہ نے مثالیں کیوں دی ہیں؟ بھی اللہ جس کی چاہے مثال دے دے. آپ اللہ کو روک سکتے ہیں؟ ہم تو مخلوق ہیں اللہ کی، ہم خالق سے کیا سوال کریں گے؟ تو اللہ چاہے تو مثالیں جس کی مرضی دے، جو مرضی کرے. یضل بہ کثیرا. اور بہت سے لوگ مثال کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے مثال کی وجہ سے ہدایت دے دی. وما یضل بہ. اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مگر نافرمانوں کو، فاسق لوگوں کو. فسق کی دو قسمیں ہیں. فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فسق قرآن پاک میں کئی دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، کئی دفعہ. تو یہ آج پہلی دفعہ ہے تو اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بار بار نہ کرنی پڑے. فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا. فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اس کو بولتے ہیں فسق. شیخ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سعدی کے اندر بات لکھی ہے، ان کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، تفسیر سعدی میں وہ کہتے ہیں کہ فسق کی دو قسمیں. ایک فسق وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. ایک گناہ، کئی گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں. اور یہاں پر انہی لوگوں کی مثال ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. پکے کافر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں. بات سمجھ آئی نا جی. تو ایک تو فسق وہ ہے کہ جو انسان کو پکا پکا اسلام سے نکال دیتا ہے، گناہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. اور دوسرا فسق وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ تو ہے لیکن چھوٹے درجے کا، جس کی وجہ سے بندہ کافر ہے. اچھا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تو وہاں پہ فاسق سے مراد مومن ہی ہے، لیکن جس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہ مراد ہے. تو امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فسق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے کلی طور پر اسلام سے خارج کر دینا، بڑے بڑے گناہ ہیں نا جس طرح، تو یہاں پر کلی طور پہ جو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ مراد ہے. عبد الرحمن چائے ڈال. اور کچھ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن گنہگار ضرور ہو جاتے ہیں. تو فسق سے مراد دو قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کلی جو اسلام سے نکل جانا وہ مراد ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فسق سے بچائے، اور جو اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں قرآن حدیث میں، اللہ ان پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.